ساری دنیا کے سائنسدان ڈاکٹر بتا نہیں سکتے کہ میری زندگی کا مقصد کیا، میں کیوں پیدا ہوں۔ اللہ نے مقصد بتایا کہ یہ کائنات کیوں پیدا ہوئی ہے، اس کا کیا مقصد ہے، تم کیوں پیدا کیے ہوئے، تمہارا کیا مقصد ہے۔ اس مقصد پہ آنا زندگی کی معراج ہے، اس مقصد کو حاصل کرنا کامیابی ہے۔ مال کا آنا یا چلی جانا، اس سے کامیابی ناکامی کا جوڑ کوئی نہیں۔ کامیاب زندگی اس کی ہے جو اللہ کو پہچان کر اس کی منشا پہ چل رہا ہے، ناکام زندگی اس کی ہے جو اللہ کو سے غافل ہو کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے غافل ہو کر جو اپنے نفس و شیطان کی پوجا میں لگا ہوا ہے، یہ ناکام زندگی کا تصور ہے جو ہمیں تصور دیا گیا اللہ کی طرف سے۔ ایک آج کی دنیا نے ہمیں تصور دیا ہے کہ جتنے مال ہے، دولت ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلیاں ہیں، تجارت ہے، بڑی بہترین زندگی ہے۔ کچھ نہیں ہے تو اس کو کیا پوچھنا کہ بڑا ذلیل آدمی، خوار آدمی، چھوٹا آدمی، تھرڈ کلاس آدمی۔ یہ رخ ہمیں اللہ کی طرف سے نہیں ملا، یہ اللہ نے رخ دیا ہے، وہی دیا کہ جو میری مان کے چل رہا ہے، میرے نبی کے طریقے پر چل رہا ہے، یہ دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہے۔ جو میری ٹھکرا کے چل رہا ہے، میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کر چل رہا ہے، یہ دنیا کا سب سے ناکام ترین انسان ہے۔ علم یا علم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ارے تمہیں پتا نہیں ہے انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم۔ تمہیں پتا نہیں جو میرا اور میرے رسول کا دشمن ہو جائے اور میرا اور میرے رسول کا نافرمان ہو جائے، وہ جہنم کی آگ میں جائے گا، اور یہی اصل ناکامی ہے اور یہی ذلت اور رسوائی ہے۔ ذلك الخزي العظيم۔ ہم سمجھتے ہیں فقیر ہو گئے تو ذلیل ہو گئے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے رسول کے نافرمان ہو گئے تو ذلیل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، ابو ہریرہ ہے، ایک نبی میں 40 آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی طاقت ہوگی؟ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ یا رسول اللہ بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ قربان، آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور شاید پیٹ کی طرف اشارے، یا ابو ہریرہ بھوک اٹھا نہیں جا رہا مجھ سے، ہمت نہیں پاؤں میں کھڑے ہونے کی۔ تو جو میرا اور آپ کا ذہن ہے اس کے مطابق تو بڑی ذلت کی بات ہے، روٹی نہیں مل رہی میرے آپ کے ذہن کے مطابق۔ سب سے اونچی ذات، اس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، جہاں سارے کائنات کی قوتیں ختم ہو جائیں، کائنات کی سب سے طاقتور مخلوق جبرائیل علیہ السلام ہے، جبرائیل علیہ السلام کی جہاں طاقت ختم ہو گئی، روحانی بھی جسمانی بھی، وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی پرواز شروع ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر تجلی پڑی، عرش سے 40 دن ہوش نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کھڑا کر کے خطاب فرمایا اور ساری تجلیات کو برداشت کیا ہے۔ میرے بھائی، مسلمان ہونا بہت بڑی چیز ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان ہونا بہت بڑی دولت ہے۔ ڈالر سے، پاؤنڈ سے، بنگلوں سے، گاڑیوں سے سب سے اعلیٰ چیز ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے۔ ادنا سے ادنا مسلمان کے لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا آنسو نکلا ہوا ہے۔ مسلمان کو کبھی گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے۔ مسلمان کو اس لیے آتا ہے کہ مسلمان کو ذلیل کرنا بیت اللہ کو گرانے سے بڑا گناہ ہے۔ بیت اللہ کو توڑ دیا یہ چھوٹا گناہ ہے، کسی مسلمان کو بے عزت کر دے یہ بڑا گناہ ہے۔ کہ گندے سے گندا جو بھی ہم تصور کر سکتے ہیں کسی مسلمان کے بارے میں، اس کے لیے بھی حضور کا آنسو نکلا ہوا ہے، اور قیامت کے دن اس کے لیے بھی حضور کی شفاعت ہوگی۔